أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم صدق الله العلي العظيم آمنوا باللہ ورسولہ یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ اور خرچ کرو اس میں سے جو تمہارے ہاتھ میں دیا ہے اپنا نائب کر کے فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر سو جو لوگ تمہیں یقین لائے ہیں اور خرچ کرتے ہیں ان کو بڑا ثواب ہے وما لکم لا تؤمنون باللہ اور تم کو کیا ہوا کہ یقین نہیں لاتے اللہ پر والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین اور رسول بلاتا ہے تم کو کہ یقین لاؤ اپنے رب پر اور لے چکا ہے تم سے عہد اگر ہو تم ماننے والے والذی ینزل علی عبدہ آیات بینات وہی ہے جو اتارتا ہے اپنے بندے پر آیتیں صاف کہ لیخرجکم من الظلمات الی النور کہ نکال لائے تم کو اندھیروں سے اجالے میں وإن اللہ بکم لرؤوف الرحیم اور اللہ تم پر نرمی کرنے والا ہے مہربان وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ اور تم کو کیا ہوا کہ خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں وللہ میراث السماوات والارض اور اللہ ہی کو بچ رہتی ہے ہر شے آسمانوں اور زمین میں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل برابر نہیں تم میں جس نے کہ خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور لڑائی کی اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے ان سے جو کہ خرچ کریں اس کے بعد اور لڑائی کریں وکلا وعد اللہ الحسنى اور سب سے وعدہ کیا ہے اللہ نے خوبی کا واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے ایسا کہ قرض دے اللہ کو اچھی طرح فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم پھر اس کو دونا کر دے اس کے واسطے اور اس کو ملے ثواب عزت کا اس کے پہلے سورت کے شروع میں جو آیات آئی تھیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل تھے اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں تھیں جس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ہی در حقیقت عبادت کے لائق ہے اسی کی عبادت کرو اسی پر ایمان لاؤ ان آیات کے اندر جو آج تلاوت کی گئی ہیں اس میں اسی ایمان لانے کا مطالبہ ہے تو فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو اس میں سے جس کا اللہ نے تمہیں جو تمہارے ہاتھ میں دیا ہے مستخلفینہ دوسروں کا قائم مقام اور خلیفہ بنا کر تین چیزوں کا مطالبہ ہے ایک اللہ پر ایمان اور ایک رسول پر ایمان تو گویا اللہ پر حقیقی ایمان تبھی ہوگا جب اس کے ساتھ ساتھ رسول پر بھی ایمان لایا جائے صرف اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ہے چنانچہ پہلے پارہ کے آخر میں فرمایا گیا فَإِنْ آمَنُوا
بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ اہل کتاب یہ بھی اسی طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو، تو یہ بھی راہ پر لگ لیے۔ تو صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ رسول پر ایمان لانا ایمان کی معتبر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے اور شرط ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل کا بھی ذکر کیا گیا، وہ ہے انفاق، کہ خرچ کرو اس میں سے جو تمہارے ہاتھ میں دیا ہے اپنا نائب کر کر۔ مستخلفین استخلاف سے بنائے، اس کے معنی آتے ہیں خلیفہ بنانا، نائب بنانا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ جس طرح انسان دنیا کے اندر جب پیدا ہوتا ہے تو انتہائی کمزور ہوتا ہے، والدین کے زیر تربیت زیر پرورش ہوتا ہے، اور بتدریج وہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ بالغ ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی عمر کو اس مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے کہ وہ خود کام کاج کرنے لگتا ہے۔ تو اس سے پہلے اس کے والد یا اس سے گھر کے بڑے، اس کے بھائی، بڑے بھائی یا اور جو بھی سرپرست ہوں، ان کی سرپرستی میں ان کی ماتحتی میں کام کرتا تھا۔ مالک تو وہ تھے، لیکن یہ ان کے زیر کفالت زیر نگرانی کام کر رہا تھا۔ اب یہ خود باشعور ہو چکا ہے، کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے، خود کما سکتا ہے اور کماتا ہے، تو پھر وہ کمانے لگتا ہے۔ اور جب اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی ملکیت وراثت کے اندر اس کی طرف منتقل ہوتی ہے، جو بھی اس کا حصہ ہوتا ہے۔ تو باپ نے جو کچھ کمایا تھا باپ کے مرنے کے بعد اب یہ مالک بن گیا۔ اسی طریقے سے اس کا باپ مالک ہوا تھا، اس کے دادا نے جو کمایا تھا اور جو کچھ اس کی ملکیت میں تھا، اس کے مرنے کے بعد اس کے باپ کو جو حصہ ملا اس کے دادا کی طرف سے ملا۔ تو قائم مقام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دادا کے بعد باپ، باپ کے بعد بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ دنیا کی یہی ریت ہے۔ تو تم اس کے مالک نہیں ہو، تم کسی کے نائب ہو، کسی کے قائم مقام ہو۔ یہ تمہارا کمایا ہوا مال نہیں ہے، بلکہ یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ تم اپنے باپ کی ملکیت کے وارث ہو گئے ہو۔ تو وہ مال جو تم کو بطور نیابت کے دیا گیا ہے، تم کو قائم مقام خلیفہ بنا کر دیا گیا ہے، اور آگے تمہارے ساتھ زندگی بھر نہیں رہے گا، بلکہ تمہارا ساتھ بھی چھوٹ جائے گا، کوئی اور اس کا مالک ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر وارثین کا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ اب اس میں کوئی اپنی طرف سے قطر بیونت نہیں کر سکتا، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ جس کا جو حصہ قرآن کے اندر اللہ نے طے کر دیا اس کو وہی حصہ ملے گا، کیونکہ حصہ اللہ نے اس کا مقرر کیا ہے، تقسیم کیا ہے۔ تو گویا مرنے کے بعد مرنے والے کے مال کی، اس کی ملکیت کے وارث اور مالک اللہ ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ مالک ہوئے تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کی اس ملکیت کے اندر اتنا فلاں کو، اتنا فلاں کو، اتنا فلاں کو دیا جائے۔ یہ تو پہلے کوئی اور مالک تھا اس زمین جائیداد کا، اس مال کا، اب تم مالک ہوئے ہو اور تمہارے بعد کوئی اور مالک ہو جائے گا۔ تو جو مال کی یہ حیثیت ہے اس میں اگر تم نے اپنا حصہ نہ لگایا تو یہ بے وقوفی کی بات ہوگی۔ اپنا حصہ لگانا یہی ہے کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں اس کو جمع کر دو، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے اکاؤنٹ کے اندر اس کو مختص کر دو، فکس کر دو، اب وہ کہیں جائے گا نہیں، ورنہ تمہارے ہاتھ میں اس کا کوئی بھروسہ نہیں، ابھی آنکھ بند ہوگی دوسرے کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ تو اس سے فرمایا کہ انفقو، اور خرچ کرو اس مال میں سے جس مال میں تم کو اس نے دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ مطالبہ تھا ان سے۔ کس سے مطالبہ ہے؟ مشرکین مکہ سے، جن کو توحید کے دلائل دیے گئے اور ان کو راغب کیا گیا ایمان لانے کی طرف۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، تو جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ خرچ کریں،
ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ یعنی ان دلائل کے بعد جو لوگ بھی ایمان لے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بموجب اعمال اختیار کریں گے، جس میں سے یہاں جو مذکور ہے انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو ان کو تو بڑا اجر ملے گا۔ لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے یا ایمان نہیں لائے، اب ان کو خطاب ہو رہا ہے وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور رسول پر ایمان نہیں لاتے۔ تو ایمان وہی معتبر ہوگا جو اللہ کے ساتھ ساتھ رسول پر بھی ایمان ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب کے اوپر۔ یعنی ایمان نہ لانا یہ تعجب کی بات ہے، جبکہ ایمان لانے کا داعیہ موجود ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے کے بلا رہے ہیں، اور آپ کی رسالت دلائل سے ثابت ہو چکی ہے، کیونکہ جو قرآن آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اس کے رسول کے اوپر نازل ہوا کرتا ہے بذریعہ وحی کے، وہی رسول کی طرف آتی ہے۔ اور اگر تمہیں اس میں کچھ شک و شبہ ہے تو تم بھی تو صاحب زبان ہو، اس جیسا کوئی کلام لے آؤ، چھوٹی چھوٹی سی کوئی صورت لے آؤ۔ وہ زمانہ اور آج کا زمانہ ہے، آج تک کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی۔ تو جب وہ رسول برحق ہیں، وہ خود تمہیں دعوت دے رہے ہیں، دعوت دے کے بلا رہے ہیں ایمان لانے کی طرف، تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ایک داعیہ تو یہ ہے وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے تم سے عہد لیا ہوا ہے، تم سے عہد پیمان لیا ہوا ہے ایمان لانے کے اوپر۔ وہ عہد پیمان کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد عہد الست میں، یعنی انسانوں کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو قیامت تک آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے ان کے ارواح کو جمع فرمایا، اور ان سے براہ راست اللہ نے خطاب فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو تمام روحوں نے اس میں مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے، سب کی سب تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب نے اقرار کیا قالوا بلا، کیوں نہیں، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ وہاں اقرار کر کے آئے ہو، دنیا میں وہ اقرار یاد نہیں ہے، لیکن اس کا اثر کچھ نہ کچھ ہر انسان کے دل کے اندر رہتا ہے، اور جو خارجی دلائل ہوتے ہیں اس میں اگر انسان غور کرے تو اس کو توحید کی طرف داعی ہوتے ہیں۔ اس کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ دل کے اندر وہ اللہ کی محبت ہوتی ہے اور اللہ پر ایمان لانے کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کفر و شرک اور فسق و فجور اس کے اوپر راکھ کی طرح سے گویا چھایا ہوا ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دہریہ کا مناظرہ ہوا، تو دہریہ کہتے ہیں اس کو جو خدا کا منکر ہوتا ہے، خدا کو نہیں مانتا، اس کائنات کا سارا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ تو امام صاحب نے اس سے پوچھا ہے بتاؤ کبھی تم نے سمندر کا سفر کیا ہے؟ کہاں سفر کیا ہے، اور اس شان کے ساتھ کیا ہے۔ اچھا پوچھا کبھی کوئی سمندر میں حادثہ کوئی واقعہ پیش آیا؟ کہا ہاں، ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ سفر کے دوران میں طوفان آیا اور ہماری کشتی طوفان کی زد میں آ گئی اور سب کے سب غرق ہو گئے۔ میں ہاتھ پیر مار رہا تھا کہ کسی طرح میں بچ جاؤں، تو کہا سچ بتانا جب تمہاری یہ کیفیت تھی کہ کوئی ظاہری سہارا نہیں تھا، تمہارے دل کے اندر یہ خیال آیا تھا کہ غیب سے کوئی طاقت ہے ہم کو بچا لے؟ کہا یہ خیال تو آیا تھا، کہ یہ اللہ کی فطری محبت ہے جو ہر انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے، جو اس ایمان کا مطالبہ کرتی ہے، لیکن انسان کا کفر و شرک، اس کا فسق و فجور اس کے اوپر چھا جاتا ہے، اس لیے وہ چیز اندر میں دبی رہتی ہے۔ لیکن ہوتا ہے انسان کے اندر، یہ اسی عہد الست کے اقرار کا اثر ہوا کرتا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، یعنی اگر تم مومن ہو۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سے ایمان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور آخر فرمایا جا رہا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔
اگر یہ مومن ہے تو پھر ایمان کا مطالبہ کیسا؟ اور اگر ایمان کا مطالبہ تو یہ کیوں کہا گیا اگر تم مومن ہو؟ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصہ تفسیر میں جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ یہ ترجمہ کیا ہے کہ اگر تم کو ایمان لانا ہو، اگر تم کو یعنی تم ایمان اگر لانا چاہو تو یہ دوائی تمہارے واسطے کافی ہیں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں ایمان کی طرف، اور وہ عہد الست کا وہ اقرار۔ تو دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ کفار مشرکین بھی اللہ تعالیٰ پر تو ایمان کی مدعی تھے، ایسا نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ بتوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے، بس ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے۔ تو مطلب آیت کا یہ ہوا کہ تم جو اللہ پر ایمان رکھنے کے مدعی ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے تو پھر ایمان باللہ کی صحیح اور معتبر صورت اختیار کرو جو اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ آگے فرمایا هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے جو اتارتا ہے اپنے بندے پر یعنی اپنے رسول کے اوپر واضح آیات، یعنی قرآن کے اندر جو دلائل دیے گئے ہیں توحید کے، رسالت کے، یہ اتنے پوشیدہ نہیں ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے اس میں غور کرنے کی ضرورت پڑے، عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑے۔ واضح اور کھلے دلائل، اللہ تعالیٰ نے دن کو بنایا، رات کو بنایا، سب سامنے ہیں۔ کبھی رات کو گھٹاتا ہے، دن کو بڑھاتا ہے، دن کو گھٹاتا ہے، رات کو بڑھاتا ہے۔ اس نے سورج کو پیدا کیا، چاند کو بنایا، اور سب اپنے اپنے محور کے اندر گھوم رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں۔ تو دلائل واضح اپنے مدلول کے اوپر، تو وہی ہے جو اتارتا ہے اپنے بندے پر صاف آیتیں جو اپنے مدلول کے اوپر واضح ہوتی ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ بندہ تم کو نکالے کفر اور شرک کی تاریکیوں سے الی النور، اور تم کو لے کر آئے ایمان اور علم کی روشنی کی طرف۔ یہ ہے رسول کا کام، دعوت دے رہے ہیں ایمان لانے کی تاکہ تم کو کفر اور شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور علم کی روشنی کی طرف لائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تم پر انتہائی شفیق اور مہربان ہے، اور اس کی شفقت مہربانی کی دلیل یہی ہے کہ اس نے تمہاری ہمیشہ ہمیش کی کامیابی کے لیے اور تم کو نجات دلانے کے لیے تمہیں ایسا رسول بھیجا۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پہلے تو ان سے مطالبہ تھا ایمان لانے کا، دوسرا حکم تھا وَأَنفِقُوا فِي مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ، کہ خرچ کرو، تو تم خرچ کیوں نہیں کرتے، اس پر ان سے مطالبہ ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اور تم کو کیا ہوا کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی مالک ہے آسمان اور زمین کا۔ میراث السماوات والارض، آسمان اور زمین کی میراث حقیقی معنی میں اللہ ہی کے لیے۔ وارث اس کو کہتے ہیں جو مالک بنتا ہے اپنے سے اپنے مورث کا، یعنی اس کا مورث جب مر جاتا ہے تو وراثت میں اس کو جو مال ملتا ہے اس کے پاس پہنچنا اس کا یقینی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا حصہ لگایا ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے آسمان اور زمین کی ملکیت اور وراثت یہ اللہ ہی کے لیے ہے بلا شرکت غیرے۔ یہاں آسمان کو ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ انسان تو زمین کے اوپر رہتا ہے، جو بھی ظاہری ملکیت ہے وہ زمین کے اوپر ہے۔ مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جس طرح آج بھی آسمانوں کی حکومت یہ اس میں اللہ ہی کی حکومت ہے بلا شرکت غیرے، کوئی اس میں اس کا شریک نہیں ہے، حقیقی میں معنی میں بھی اور ظاہری طور پر بھی۔ لیکن زمین کے اوپر ظاہری طور پر ہر انسان کی الگ الگ ملکیت ہوتی ہے۔ زید کچھ مال کا مالک ہے، عمرو کچھ مال کا مالک ہے، دنیا کا ہر انسان کچھ نہ کچھ مال کا مالک ہے۔ ہر انسان نے کچھ نہ کچھ جائیداد ہوتی جس کا وہ مالک ہوا کرتا ہے، لیکن ملکیت ظاہری، اور وہی جو پیچھے بتایا تو آگے سے آ رہی ہے پھر آگے منتقل ہو جائے گی۔
اوپر سے آ رہی ہے، نیچے والوں کی طرف منتقل ہو جائے گی، لیکن حقیقی معنی میں اس کا مالک اللہ ہی ہے۔ جو کچھ دیتے ہیں اللہ دیتے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم ہی نے انسانوں کے درمیان میں ان کی روزی کی تقسیم کر رکھا ہے۔ انسان کا محنت کرنا یہ ایک ذریعہ اور بہانہ ہے، پھر انسان کو جو روزی ملتی ہے مختلف ذرائع کے ذریعے سے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی محنت مزدوری کرتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ کام میں لگا ہوا ہے۔ یہ ایک ذریعہ اور بہانہ ہے، دیتے اللہ ہیں، ذریعہ الگ الگ ہوتا ہے۔ جیسے فقیر ہے، جب وہ اپنی جھولی کو پھیلاتا ہے تو جھولی میں ملتا ہے، پیالہ پھیلاتا ہے اس میں ملتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے اس میں ملتا ہے۔ دینے والا کوئی اور ہوتا ہے لیکن لینے کے ذرائع الگ الگ ہوتے ہیں، تو دینے والے اللہ ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ نے اسباب کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ تو آج اس روئے زمین کے اوپر انسانوں کی جو ملکیت ہے یا حکومت اور بادشاہت ہے، عارضی طور پر کسی اور کی ہو سکتی ہیں، لیکن حقیقی معنی میں یہ ملکیت اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ نے اسباب کا پردہ ڈالا ہوا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ سب ملکیت ختم ہو جائے گی، سارے انسان فنا ہو جائیں گے، اور اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج حکومت کس کی ہے؟ تو اللہ ہی مالک رہ جائیں گے۔ آج بھی اللہ مالک ہے، لیکن ظاہری طور پر ملکیت انسانوں کی بھی ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ ظاہری طور پر بھی اور حقیقی طور پر اللہ ہی مالک رہ جائیں گے زمین اور آسمان کے۔ تو تمہیں خرچ کرنے سے کیا چیز مانے ہے؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل وَلِلَّهِ میراث السماوات والارض کے اندر مفتی صاحب نے کچھ اس کی وضاحت کی ہے کہ میراث اصل میں اس ملکیت کو کہا جاتا ہے جو پچھلے مالک کے انتقال کے بعد اس کے بعد زندہ رہنے والے وارثوں کو ملا کرتی ہے، اور یہ ملک جبری ہوتی ہے، مرنے والا چاہے یا نہ چاہے، مرنے والا نہ بھی چاہے تو بھی جس کا حق اس کو ملے گا، مرنے والا چاہے یا نہ چاہے، جو وارث ہوتا ہے ملکیت اس کی طرف منتقل ہو ہی جاتی ہے۔ یہاں حق تعالیٰ کی ملکیت آسمان و زمین کو میراث کے لفظ سے تعبیر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ تم چاہو یا نہ چاہو، جس چیز کے مالک آج تم سمجھے جاتے ہو وہ سب بالآخر حق تعالیٰ کی ملکیت خاصہ میں منتقل ہو جائیں گی۔ مراد یہ ہے کہ اگرچہ حقیقی مالک تمام اشیاء عالم کا پہلے بھی حق تعالیٰ ہی تھا، مگر اس نے اپنے فضل سے کچھ اشیاء کی ملکیت تمہارے نام کر دی تھی، اور اب وہ ظاہری ملکیت بھی تمہارے باقی نہیں رہے گی، بلکہ حقیقتاً اور ظاہراً ہر طرح اللہ ہی کی ملک ہو جائے گی۔ اس لیے اس وقت جب کہ تمہیں ظاہری ملکیت حاصل ہے، اگر تم اللہ کے نام پر خرچ کرو گے اس کا بدل تمہیں آخرت میں مل جائے گا۔ اس طرح گویا اللہ کی راہ میں خرچ کی ہوئی چیز کی ملکیت تمہارے لیے دائمی ہو جائے گی۔ آگے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر، کہ جن لوگوں نے تم میں سے، اب خطاب صحابہ کرام کو ہو رہا کہ تم لوگوں میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں لڑائی کی، جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ان کے درجات تو بہت بہت بڑے ہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ کے بعد اور اللہ کی راہ میں قتال کیا اور لڑائی کی۔ البتہ اللہ نے ہر ایک سے بھلائی کا، حسنہ کا وعدہ کیا، یہاں حسنہ سے مراد ہے جنت۔ یہ فرق کیوں ہے؟ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے والے دو قسم کے لوگ، ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے اور مومن ہو کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، دوسرے وہ جو فتح مکہ کے بعد جہاد میں شریک ہوئے اور فی سبیل اللہ خرچ میں بھی۔ یہ دونوں قسمیں اللہ کے نزدیک برابر نہیں، بلکہ درجات ثواب کے اعتبار سے ان میں تفاضل ہے، یعنی کمی بیشی۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور جہاد کرنے والے اور خرچ کرنے والے درجہ ثواب کے اعتبار سے بڑھے ہوئے ہیں دوسری قسم سے، یعنی جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد اسلامی خدمات میں شرکت کی۔ آیات مذکورہ میں حق تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دو طبقے قرار دیے ہیں، ایک وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو کر اسلامی خدمات میں حصہ لیا، دوسرے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد یہ کام کیا ہے۔ پہلے لوگوں کا مقام بنسبت دوسرے لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند ہونے کا اعلان اس آیت میں فرمایا گیا ہے۔
فتح مکہ میں ان دونوں طبقوں میں حد فاصل قرار دینے کی ایک بڑی حکمت تو یہ ہے، یعنی فتح مکہ کو حد فاصل کیوں قرار دیا گیا کہ پہلے جن لوگوں نے خرچ کیا ان کا مقام مرتبہ بڑھا ہوا ہے جو بعد میں انہوں نے خرچ کیا۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ فتح مکہ مکرمہ سے پہلے سیاسی حالات اور اسباب ظاہرہ کے اعتبار سے مسلمانوں کی بقا و فنا اور اسلام کے آگے بڑھنے، پھیلنے یا بہت سی تحریکات کی طرح مردہ ہو جانے کے احتمالات ظاہری نظروں میں یکساں انداز سے گردش کرتے رہتے تھے۔ یعنی جو اطراف کے قبائل تھے وہ ابھی انتظار کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ معاملہ ہوتا کیا ہے، مشرکین مکہ غالب آتے ہیں قریش یا مسلمان۔ اگرچہ اسلام کو وہ حق سمجھتے تھے لیکن جو مسلمان ہوتا تھا اس کو اتنے ابتلاءات سے گزرنا پڑتا تھا، اتنی اس کی پٹائی ہوتی تھی، مال کو بھی قربان کرنا پڑتا تھا، جان کو بھی قربان کرنا پڑتا تھا، ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ وہ لوگ ہمت نہیں کر پاتے تھے اسلام میں داخل ہونے کی کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، لیکن اس کے حقانیت کو سمجھ رہے تھے۔ تو فتح مکہ سے پہلے جو حالات تھے، ہر وقت ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم ہر وقت ہتھیار لیے رہتے ہیں، کندھوں پر ہماری تلوار لٹکی رہتی ہے کہ اطمینان سے سکون سے ہم گزر بسر کر سکیں؟ آپ نے فرمایا ہاں آئے گا، وہ وقت آئے گا۔ سن 5 ہجری میں جو غزوہ احزاب واقع ہوا ہے، مشرکین مکہ اور یہود کے قبائل سب مل کر ایک ساتھ انہوں نے حملہ کیا تھا مدینہ کے اوپر، اس ارادے سے کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اسلام کو مٹا کر ختم کر دیں گے۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، اذ زاغت القلوب، کیا ہے، وبلغت القلوب الحناجر، اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، کلیجے حلق کو آ گئے تھے اور آنکھیں پتھرا گئی تھیں، ایسے حالات تھے۔ اب ہوگا کیا؟ تو ان حالات میں جو ایمان لانے والے ہیں ان کا جو مرتبہ ہوگا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ان کا جو مرتبہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے فتح مکہ کے بعد سیاسی حالات بہت بدل گئے تھے اور مکہ میں اسلامی اسٹیٹ قائم ہو گیا تھا، اس لیے بعد والے اگرچہ ثواب کی مستحق وہ بھی ہیں لیکن ان کا وہ مقام مرتبہ نہیں ہوگا جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں کا ہوگا۔ فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ان کے سامنے مسلمانوں کی قلت اور ضعف اور اس کی وجہ سے مشرکین کی ایذاؤں کا سلسلہ تھا، خصوصاً ابتدائی اسلام کے وقت کہ اسلام و ایمان کے اظہار کرنا اپنی جان کی بازی لگانے اور اپنے گھر بار کو ہلاکت کے لیے پیش کر دینے کے مرادف تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ ان حالات میں جنہوں نے اسلام قبول کر کے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور دین کی خدمت میں اپنے جان و مال کو لگایا، ان کی قوت ایمان اور اخلاص عمل کو دوسرے لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ رفتہ رفتہ حالات بدلتے گئے، مسلمانوں کو قوت حاصل ہوتی گئی، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ فتح ہو کر پورے عرب پر اسلام کی حکومت قائم ہو گئی۔ یعنی 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تھے تو 10,000 کا مجمع آپ کے ساتھ تھا۔ پھر کچھ دن قیام کر کے جب حنین کے لیے آپ تشریف لے گئے، غزوہ حنین کے لیے، تو آپ کے ساتھ 12,000 صحابہ کی جماعت تھی۔ یہ 2,000 کون تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جو مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے۔ رفتہ رفتہ حالات بدلتے گئے، مسلمانوں کو قوت حاصل ہوتی گئی، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ فتح ہو کر پورے عرب پر اسلام کی حکومت قائم ہو گئی۔ تو یہ تو 8 ہجری میں ہوا۔ اصل 9 ہجری کے اندر یہ عام الوفود کہلاتا ہے، یعنی اطراف کے قبائل جوق در جوق، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے تھے، وفود آ رہے تھے، اس لیے اس سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ یہ سن 8 ہجری کے اگلے سال 9 ہجری کے اندر ہوا۔ اس وقت جیسا قرآن کریم میں مذکور ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے۔ اس کا ظہور ہوا کیونکہ بہت سے لوگ اسلام کی حقانیت پر تو یقین رکھتے تھے مگر اپنے ذوف اور مخالفین اسلام کی قوت و شوکت اور ان کی ایذاؤں کے خوف سے اسلام و ایمان کا اظہار کرتے ہوئے جھجکتے تھے۔ اب ان کی راہ سے رکاوٹ دور ہو گئی تو فوج در فوج ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ قرآن کریم کی اس آیت نے
ان کا بھی اکرام و احترام کیا ہے اور ان کے لیے بھی مغفرت و رحمت کا وعدہ دیا ہے، لیکن یہ بتلا دیا کہ ان کا درجہ اور مقام ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے اپنی ہمت اور عزمی اور قوت ایمان کے سبب مخالفتوں اور ایذاؤں کے خوف و خطر سے بالا تر ہو کر اسلام کا اعلان کیا اور آڑے وقت میں اسلام کے کام آئے۔ خلاصہ یہ کہ عزم و ہمت اور قوت ایمان کے درجات متعین کرنے کے لیے فتح مکہ سے پہلے اور بعد کے حالات ایک حد فاصل کی حیثیت رکھتے ہیں، اسی لیے آیت مذکورہ میں فرمائے کہ دونوں طبقے برابر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ آج بھی جو آدمی عمل کرتا ہے تو اس کے اخلاص کے اعتبار سے، مجاہدات کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے اجر میں فرق ہوتا ہے۔ کہیں پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے جہاں ماحول ہوتا ہے، کہیں پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے جہاں ماحول نہیں ہوتا۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے حجرے میں لیٹی ہوئی تھی اور آسمان پر تارے چھٹکے ہوئے تھے، صاف آسمان، تارے بھرے ہوئے تھے، تو دل میں ان کے خیال آیا اور پوچھا یا رسول اللہ، آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ کہا ہاں، عمر کی نیکیاں۔ عموماً ایسا ہوتا تھا کہ فضائل کے موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی آتا تھا، فطری بات ہے، ان کی صاحبزادی تھی، اور نام آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اندر میں بے چینی، تو پھر اس کے اظہار اس طرح کیا ابو بکر یا رسول اللہ، تو پھر ابو بکر کا کیا مقام ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے بڑھ جائے گی۔ وہ کون سی نیکی؟ وہ ہجرت والی رات، کیا قربانی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس بنیاد پر ان کا مقام بہت بڑھا ہوا۔ اسی طریقے سے سب سے پہلا خطبہ دیا تھا مسجد حرام میں جا کر کے، اور تمام کفار چاروں طرف سے پل پڑے تھے اور اتنا مارا تھا لاتوں سے، جوتوں سے، گھوسوں سے، یعنی ان کے چہرے پر اپنے جوتوں سے ٹھوکریں لگائی تھیں، چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ تو ان قربانیاں ہیں، تو اس قربانی کے اعتبار سے اجر کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال قرآن نے پھر آگے فرما دیا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ نے ہر ایک سے بھلائی حسنہ کا یعنی جنت کا وعدہ فرمایا، جنت میں سب جائیں گے، جنت میں سب جائیں گے، چاہے فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے ہوں۔ تو صحابہ کا مقام بہت بلند ہے، صحابیت اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ بنا ہے صحبت سے۔ اسی لیے ہمارے جو اللہ والے ہیں صوفیہ وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ والوں کی صحبت سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ کثرت ذکر سے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ تو جس نے ایک لمحہ بھی ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی اور ایمان پر خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہو گیا، اور جو صحابی ہو گیا دنیا کا بڑا سا بڑا ولی، بڑے سے بڑے ابدال اس کے خاک پا کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابیت وہ مقام ہے۔ تو اللہ نے سب سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، کہ جن لوگوں کے بارے میں ہماری طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے حسنہ کا، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، لا يسمعون حسیسا، اس کی آہٹ تک محسوس نہیں ہوگی۔ یہ مقام صحابہ کرام کا۔ تو آیات مذکورہ میں اگر صحابہ کرام میں باہمی درجات کا تفاضل ذکر کیا گیا ہے، لیکن آخر میں فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، یعنی باوجود باہمی فرق مراتب کے اللہ تعالیٰ نے حسنہ یعنی جنت و مغفرت کا وعدہ سبھی کے لیے کر لیا ہے۔ یہ وعدہ صحابہ کرام کے ان دونوں طبقوں کے لیے ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے یا بعد میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور مخالفین اسلام کا مقابلہ کیا۔ اس میں تقریباً صحابہ کرام کی پوری جماعت شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ ایسے افراد تو شاذ و نادر ہی ہو سکتے ہیں جنہوں نے مسلمان ہو جانے کے باوجود اللہ کے لیے کچھ خرچ بھی نہ کیا ہو اور مخالفین اسلام کے مقابلہ و مقاتلہ میں بھی شریک نہ ہوئے ہوں۔ اس لیے قرآن کا یہ اعلان مغفرت و رحمت پوری جماعت صحابہ کے لیے عام اور شامل ہے۔ آگے فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے تمہارے عمل سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ قرض حسن اسے کہتے ہیں کہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اس کو قرض کیوں کہا؟
قرض اس لیے کہا جب آدمی کسی سے قرض لیتا ہے تو اس کی واپسی یقینی ہوتی ہے، اس کو واپس کرنا ہی کرنا ہے۔ ہمارے یعنی بندے کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کے پاس رہے یا کسی طریقے سے ضائع ہو جائے، خرچ ہو جائے، ختم ہو جائے۔ لیکن جب یہ بندہ اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو یہ اس کے اعمال نامے کے اندر جا کر کے درج ہو جائے گا، اور جس اخلاص کے ساتھ دے گا اللہ اس کے اعتبار سے اس کے اجر کو بڑھائیں گے۔ ادنا درجے کے اخلاص کے اوپر 10 نیکی ملتی ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، اور اعلیٰ درجہ ہے کہ ایک نیکی پر 700 گنا ثواب ملتا ہے، اور آگے اللہ نے اس کو محدود نہیں رکھا، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ کئی گنا بڑھا کر کے دیتے ہیں، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، بڑی وسعت والے ہیں، اور جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں کہ کس نیت سے خرچ کیا ہے، کتنا اخلاص ہے، اس کے اعتبار سے اس کو دیتے رہتے ہیں۔ تو کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسن؟ نہیں ہو سکتا ہے کہ بعد والے حضرات صحابہ کرام کو یہ ایک کلک رہ جائے کہ کاش ہم پہلے ہی ایمان لاتے اور اس زمرے کے اندر، اس جماعت کے اندر شامل ہوتے، تو اللہ نے اس کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے اور تقدیر کی بات ہے، بعد میں ایمان لائے، بعد میں خرچ کیا، وہ سب اعمال کیے، تو اب بھی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسن فیضاعفہ لہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دے۔ المضاعف، دوگنا چوگنا، اس کو کم سے کم یہ کہ دونا کر دے۔ وَلَهُ اجر کریم، اور اس کو ملے ثواب عزت کا، یعنی اس کو بہترین اجر ملے گا۔ اس میں فرمایا کہ اس کے لیے اجر پسندیدہ تجویز کیا گیا ہے، تو مضاعفت سے تو مقدار بڑھا دینے کو بیان کیا گیا۔ مضاعف، اب اللہ قادر مطلق ہے، جتنا چاہے گناہ بڑھا دے، اور لفظ کریم سے اس جزا کی کیفیت بہتر ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں تک اس کی تفسیر مکمل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ جذبات عطا فرما کر اب عمل کرنے کی سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔